بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے مشہور طریقے۔ ہم جادو کے ان چند مشہور اور کثیر الاستعمال طریقوں سے اس ویڈیو میں روشناس کرائیں گے جنہیں بروئے کار لا کر کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے۔ جادو کی اصل اقسام تو کم از کم اتنی ہیں جتنے دنیا میں جادوگر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے علم یا تجربہ میں آنے والی اقسام کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ کلام کا جادو، منتر۔ اس قسم کے جادو میں ساحر کسی بھی قسم کی پڑھائی کے ذریعے کسی شخص پر جادو کرتا ہے۔ تعویذ جلانا۔ بعض دفعہ خاص قسم کا تعویذ لکھ کر اسے جلانے سے مطلوبہ شخص پر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ محبت اور ہلاکت کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تعویذ دفنانا۔ بعض خاص قسم کے مقاصد کے لیے جادوگر تعویذ لکھ کر اسے زمین میں، قبر میں، مطلوبہ شخص کے گھر میں یا اس کے راستے میں دفنا دیتا ہے۔ ایسے تعویذ ہلاکت، جدائی اور محبت کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ عامل تعویذ کو پانی میں بہا کر مختلف قسم کے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ تعویذ پلانا۔ بعض مقاصد، محبت، ہلاکت، بیماری وغیرہ کے لیے مطلوبہ فرد کو تعویذ پانی میں گھول کر پلایا جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج زیادہ جلدی اور زیادہ پختہ نکلتے ہیں۔ سحری اشیاء کھلانا۔ بعض دفعہ ساحر کسی چیز پر پڑھائی کر کے دیتا ہے کہ مطلوبہ شخص کو یہ کھلا دیا جائے۔ محبت، بیماری، ہلاکت اور نفرت کے لیے ایسے عملیات بہت عام ہیں۔ مسان کی راکھ کھلانا۔ بعض عملیات میں جادوگر کسی کھانے پینے کی چیزوں میں ہندوؤں کی مڑی سے مردوں کو جلائے جانے والی راکھ ملا کر مطلوبہ شخص کو کھلاتا ہے۔ ایسا عمل ہلاکت اور بیماری کے لیے کیا جاتا ہے اور نہایت خطرناک بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی بہت مشکل ہے۔ تعویذ ہوا میں لٹکانا۔ بعض مقاصد کے لیے ساحر کوئی تعویذ لکھ کر سائل کو دیتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں، ویرانے میں، قبرستان میں یا مطلوبہ شخص کے گھر کے پاس لٹکا دو۔ ایسے تعویذ محبت کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں، جدائی کے بعض اعمال میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پتلے میں سوئیاں چبونا۔ بعض دفعہ ساحر مطلوبہ شخص کے نام پر کپڑے کا ایک پتلا بناتا ہے اور اس کو جن اعضاء کی بیماریوں میں مبتلا کرنا ہو ان اعضاء میں سوئیاں چبو کر وہ پتلا کسی قبر وغیرہ میں دفن کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے اندر مسحور شخص کو ان اعضاء میں طرح طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جن اعضاء، پیٹ، دل، دماغ، گردے میں ساحر نے سوئیاں چبوئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ زیادہ مدت گزر جانے اور سوئیوں کو زنگ لگ جانے کے بعد ایسے مسحور کا علاج دشوار اور بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ موم کی گڑیا پر عمل۔ بعض دفعہ جادوگر موم کے پتلے پر عمل کر کے اسے ہلکی آنچ پر رکھنے کو کہتا ہے۔ جو اسے تپش پہنچتی ہے تو اس کا مسحور پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مگر محبت کے لیے ایسا عمل کیا گیا ہو تو اس کے دل میں طالب کے لیے محبت، کشش، تپش، بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہلاکت یا بیماری کے لیے کیا گیا ہو تو اسے طرح طرح کی جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور وہ بستر سے لگ جاتا ہے۔ ہنڈیا چلانا، مٹھ چلانا، یہ ایک نہایت خطرناک اور مہلک عمل ہے۔ اس عمل سے مطلوبہ شخص منٹوں میں ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ہانڈی چلانا بھی کہا جاتا ہے اور مٹھ چلانا بھی۔ جادوگر ایک پتلے پر عمل کر کے اسے ایک ہنڈیا میں ڈال کر ایسی جگہ آ کر اس پر پڑھائی کرتا ہے جہاں اسے ہنڈیا اور مطلوبہ شخص کے درمیان کوئی آبی گزرگاہ
دریا نہر پانی کا نالا حائل نہ ہو۔ اس عمل سے وہ ہنڈیا ہوا میں اڑتی مطلوبہ شخص کے گھر تک پہنچتی ہے اور اس کی چھت کے قریب پہنچ کر باقاعدہ اردو یا مقامی زبان میں ہدف کو چیلنج کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے۔ اس آواز کے ساتھ دڑام سے وہ ہنڈیا مکان کی چھت پر یا اس گھر کا صحن ہو تو صحن میں گر کر پھٹ جاتی ہے، اور اس کے پھٹتے ہی مطلوبہ شخص کا دل یا جسم کا کوئی اور عضو رئیسی پھٹ جاتا ہے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہانڈیا کا عمل پلٹن، یعنی جو جادوگر نے ہانڈیا پر عمل کیا ہے اس کا علاج یہ ہے: منزل اور آیت الکرسی کا چلہ مکمل کرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی ہانڈیا کا سامنا کرنا پڑ جائے، خواہ وہ اس پر حملہ آور ہو یا کسی اور پر حملہ آور ہو، تو وہ عامل شہادت کی انگلی سے اس ہانڈیا کو کچھ پڑے بغیر صرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ جس طرف سے آئی ہو اسی طرف واپس پلٹ جاؤ، تو وہ ہانڈیا اس جادوگر پر پلٹ جاتی ہے اور اسے بچنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ بکری کی سری سے جادو۔ بعض عملیات ایسے ہیں جو جادوگر بکرے کی سری پر کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر بیماری اور ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ سری قبر میں دفنائی بھی جاتی ہے اور ویرانے یا مطلوب شخص کے راستے میں پھینکی جاتی ہے۔ گدھے کے چمڑے پر عمل۔ ہلاکت اور بیماری کے بعض عملیات گدھے کے چمڑے پر کیے جاتے ہیں۔ گدھے کے چمڑے پر دماغ کو متاثر، معوف یا خراب کرنے والے اور کسی کی محبت میں دیوانہ بنانے والے عملیات زیادہ کیے جاتے ہیں۔ الو کے خون سے بیماری اور ہلاکت کے بدترین سحری عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جادوگر الو کے خون سے کاغذ پر تعویذ لکھ کر استعمال میں لاتا ہے۔ الو کے خون سے محبت اور تسخیر خصوصی کے عملیات بھی کیے جاتے ہیں۔ الو کی کھال سے الو کے خون کی طرح اس کی چمڑی پر بھی تعویذ لکھا جاتا ہے اور اسے بھی متعدد مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہواری کا خون۔ تسخیر و محبت کے عملیات میں جادوگر عورتوں سے ان کی ماہواری کا خون منگوا کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے جلا کر اس کی راکھ شربت میں ملا کر خاوند یا مطلوبہ شخص کو پلانے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادوگروں کے جادوؤں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم صبح شام کی دعائیں کثرت سے پڑھیں اور منزل کو ہم صبح شام پڑھیں اور معوذات کو صبح شام پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان جادوگروں کے جادوؤں سے محفوظ فرمائے۔